السلام علیکم۔ ایپیسوڈ نمبر 7۔ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی ان سے فرمائشیں کرنے کی؟ ہاں، وہ روم میں آئی تو عائشہ کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ اس نے سر اٹھا کر قرۃ العین کو دیکھا تھا جو کافی غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ جب بھی سب باہر جاتے ہیں تو اپنے گھر والوں کے وہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں، ایسا میں ڈراموں میں دیکھا ہے۔ میں نے انہیں کہہ دیا تو کیا برا کیا؟ بس فرمائشیں ہی کرنا، کبھی پڑھائی پر بھی توجہ دے دیا کرو۔ لاؤ دکھاؤ کیا پڑھ رہی ہو؟ قرۃ العین نے اس کے ہاتھ میں موجود کتاب لینی چاہی۔ ارے قرت، کیا کر رہی ہو؟ چھوڑو، میں خود پڑھ لوں گی، مجھے تمہاری ہیلپ کی ضرورت نہیں، اس نے سینے میں کتاب چھپاتے ہوئے کہا۔ تم اور وہ بھی پڑھائی؟ یہ سورج کہاں سے نکلا؟ اچانک اس کی کتاب میں چھپا ڈائجسٹ کتاب سے نکل کر اس کی گود میں گرا۔ اچھا، تو یہ تھی تمہاری پڑھائی؟ وہ اسے حشمگین نگاہوں سے گھور کر پوچھ رہی تھی۔ قرت، بس ناول کا اینڈ ہے، پلیز پڑھنے دو نا، ماما کو نہ بتانا، پلیز نا، وہ اسے منتیں کرنے لگی۔ تم تو نشیوں کی طرح منتیں کر رہی ہو، جیسے تمہارا نشہ ٹوٹ رہا ہے۔ قرت، تمہیں کیا پتہ ناولز کا نشہ؟ وہ بستر پر اوندے منہ گرے اب کی بار بے دھڑک ہو کر ناول پڑھنے لگی۔ رات کا دوسرا پہر شروع ہو چکا تھا۔ یونائیٹڈ کنگڈم کا گرلز ہاسٹل پورا اس وقت اندھیرے اور نیند میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسی وقت کسی کی پرسرار آنکھیں چاروں طرف گھوم کر اس ہاسٹل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ سیاہ لباس جس میں بلیک جینز اور بلیک ہوڈی پہنے ہوئے اس کا کثرتی جسم خاصا نمایاں ہو رہا تھا۔ گرلز ہاسٹل کی پچھلی سائڈ پر رک کر اس نے ایک نظر فرسٹ فلور کی بند کھڑکی پر ڈالی اور اگلے ہی پل بنا کوئی چھاپ پیدا کیے وہ اس دیوار پر چڑھ رہا تھا، تیزی اور مہارت سے۔ کھڑکی کے اوپر بنی شیڈ کے سہارے خواہ میں معلق ہو کر اس نے مہارت سے بند کھڑکی کا لاک کھولا اور بنا کسی بھی قسم کی آہٹ پیدا کیے کمرے میں کود گیا۔ جس طرح باہر موسم سرد تھا، اندر بھی ہنکی تھی، اور سامنے ہی وہ بستر پر کمفرٹر اوڑھے دنیا جہاں سے بے خبر محو استراحت تھی۔ نائٹ بلب کی روشنی میں اس کا چہرہ واضح تھا، گھنگریالے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہاتھوں میں کتاب لیے شاید پڑھتے ہوئے وہیں سو چکی تھی، اسی لیے گلاسز اس کی بند آنکھوں پر تھیں۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ رکا۔ وہ بالکل اس کی آنکھوں کے سامنے تھی جس کے لیے وہ آیا تھا۔ ایک چین اس کی سراہی دار گردن میں جگمگا رہی تھی۔ وہ جھکا اور آہستہ سے اس کے پاس نیچے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا، پھر اس کی آنکھوں پر موجود گلاسز اتار کر ایک طرف رکھے۔ اب اس کا چہرہ پوری طرح اپنی جب دکھا رہا تھا، کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ اس کے سرخ و سفید نرم و ملائم گال، اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھیں جو اس وقت بند تھیں، کٹاؤ دار باریک ہونٹ، شاہ رگ پر بنا تیل اس کی توجہ کا مرکز بنا۔ تم بے حد حسین ہو، مگر چھی، افسوس، بہت بدقسمت بھی۔ آہ! اس نے ہاتھ میں موجود تیز دھار چاقو کی نوک سے اس کی پیشانی پر بکھرے گنگریالے زلفیں ہٹائیں تو ایسا لگا جیسے بادلوں کی اوٹ سے چاند نکل آیا ہو۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے کبھی کوئی حسین چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک سے بڑھ کر ایک حسین صورت دیکھی تھی، مگر یہ معصومیت کہیں نہیں دیکھی تھی۔ یہ روشن شفاف چہرہ دیکھ کر اسے پیار بھی آیا اور پھر دل نفرت کی آخری حدود کو بھی چھو گیا۔ تم یہاں صرف میرے لیے آئی ہو، میری ہو تم، صرف میری۔ اب تمہیں کوئی بھی مجھ سے الگ نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس کے کان کے قریب جھک کر مدھم سی سرگوشی نما آواز میں کہا۔ آرزو، جو ابھی کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کیے جاگ چکی تھی، مگر کسی کی گمبھیر اور جان لیوا آواز سن کر اپنی آنکھیں کھولنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ کسی کی پرحدت سانسیں خود کے بہت قریب محسوس کر رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں سے بیڈ شیٹ کو جکڑا، آنکھیں ہنوز بند تھیں ڈر کے باعث۔ کون ہو تم؟ اس کے خشک گلے سے ٹوٹی پھوٹی آواز بمشکل نکلی۔ معراج، جان نکالنے والا۔ پہلے کی نسبت اونچی آواز میں بولتا ایک الوداعی نظر اس پر ڈال کر وہ کھڑکی سے باہر نکل گیا، اور جس تیزی سے آیا تھا اسی تیزی کے ساتھ اندھیرے کا حصہ اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے باہر نکلا، آرزو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ اس کا حلق پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا پانی کا گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں ختم کر گئی۔ کون تھا یہ اور کیا کہہ کر گیا؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی۔ آج پہلا دن تھا، اسے آکسفورڈ یونیورسٹی میں آئے کچھ لیکچرز اٹینڈ کیے، اب وہ وہاں کے گراؤنڈ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی شروعات تھی تو کسی سے جان پہچان نہیں تھی، اسی لیے اکیلے ہی بیٹھے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔
یہاں کے رہنے والوں کے علاوہ مختلف ممالک سے آئے ہوئے بھانت بھانت کے اسٹوڈنٹ وہاں دکھائی دے رہے تھے، جس میں زیادہ تر ویسٹرن ہی تھے۔ اس نے اکتا کر اپنے قریب رکھے بیگ میں سے موبائل نکالا اور آئی بی چیک کیا، وہاں کوئی میسج نہیں تھا۔ اس نے پاکستان کال ملائی اور جنت گیلانی کو اپنی وہاں بخیریت و عافیت پہنچ جانے کی اطلاع دی۔ پھر فیس بک لاگ ان کیا، سدھ 8 کا پیج اوپن کیا۔ اسے سدھ کے لائیو آنے کی نوٹیفیکیشن بھی ملی ہوئی تھی، مگر موبائل سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے پتہ نہیں تھا۔ وہ ہاتھوں میں برش پکڑے کسی ویسٹرن لڑکی کی تصویر بنا رہا تھا۔ اس کی صرف پشت دکھائی دے رہی تھی اور ہاتھ جو کینوس پر تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ اس کی مہارت پر دنگ رہ گئی۔ یہ جگہ تو کچھ دیکھی دیکھی لگ رہی ہے۔ اس کا دھیان سدھ پر سے ہٹا تو اس نے اس کے آس پاس کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، اوہ، یہ تو اسی یونیورسٹی کی بیک سائڈ ہے جہاں سے گزر کر میں ہاسٹل سے صبح آئی تھی۔ کیا سچ میں وہ یہاں ہے؟ اس نے حیرت زدہ آواز میں خود سے کہا۔ اپنی بکس بیگ میں ڈالی اور موبائل بھی، پھر گراؤنڈ کی بیک سائڈ کی طرف دوڑ لگا دی، مان کہیں وہ گم ہی نہ ہو جائے اس کے پہنچنے تک۔ وہ تیز سانس لیتے ہوئے تقریباً ہانفتی ہوئی وہاں پہنچی۔ ایک انگریز لڑکی کے سامنے موجود بینچ پر بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی اور وہ اس کی پینٹنگ بنا رہا تھا۔ آرزو دھڑکتے دل کے ساتھ چلتے ہوئے اس کی پشت سے ہوتے ہوئے سامنے آئی۔ دراز قد، ورزشی جسامت، گندمی رنگت، ستوا ناک، باریک سختی سے بینچے ہوئے لب، ایک برش کان میں لگائے دوسرا ہاتھ میں پکڑے، وہ اپنے کام میں بالکل محو تھا۔ ٹال، ڈارک اینڈ ہینڈسم کی مثال پر وہ پورا اترتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے دل کی رفتار نے زور پکڑا۔ ہیلو ڈاکٹر سدھ، آرزو نے اس کے قریب آتے کہا۔ ہیلو، اس نے بنا اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ آپ نے مجھے پہچانا نہیں، آرزو نے حیرت سے کہا۔ آپ کون؟ اس بار سدھ نے تیزی سے چلتے ہوئے ہاتھ کو روک کے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ پل بھر میں اس کے دل کی دنیا کو زیر و زبر کر گیا۔ دل چھین کر کہتے ہیں، آپ کون؟ آرزو نے دل میں کہا، کیونکہ اس کے سامنے بولنے کی ہمت کہاں تھی۔ آپ کی پینٹنگ کی فین اور آپ کی بھی۔ جی، اس نے حیرت سے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں کو اور بڑا کرتے ہوئے کہا۔ آپ تو ڈاکٹر ہیں نا، پھر آپ یہاں کیسے؟ کیا پھر سے پڑھنے کا شوق چڑھا ہے؟ وہ لبوں پر دھیمی سی مسکان لیے پوچھ رہی تھی۔ کیوں ڈاکٹر بننے کے بعد پڑھنا منع ہو جاتا ہے؟ تو پھر اسپیشلائزیشن کس مرض کی دوا ہے؟ وہ اسے لاجواب کر گیا۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ کی، جتنی سحر انگیز شخصیت ہے اس سے بھی زیادہ سحر کن آواز، اس نے دل میں سوچا۔ بلو جینز پر لائٹ پنک شارٹ فراک اور گلے میں موجود سکارف پہنے، گنگریالے بالوں کا میسی سا جوڑا بنائے، اس میں کلپ لگائے اور جوڑے میں بال پوائنٹ پھنسائے، آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگائے، اتنی بڑی ہیلز میں بھی وہ اس دیو ہیکل وجود کے سامنے بالکل چھوٹی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ اپنے سے بڑوں سے پنگے از ناٹ چنگے، یہ میں نے کہا۔ آئی لائک یور بولڈنیس، سدھ نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ آپ کو میں کہاں سے بولڈ لگی؟ وہ اپنے اوپر تفصیلی نگاہ ڈال کر بولی۔ ضروری نہیں انسان کی ڈریسنگ دیکھ کر ہی اسے بولڈ کہا جائے، حاضر جوابی بھی بولڈنس کی ہی ایک قسم ہے۔ وہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ آپ ہر جگہ اپنی پینٹنگ کا سامان ساتھ لیے گھومتے ہیں؟ برش سٹروک اور کینوس یا کاغذ کی ساتھ کے لیے میری ترجیح ہر جگہ میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔ آپ کی پینٹنگز میں ایک عجیب سا درد محسوس ہوتا ہے، یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ؟ آرزو نے من میں آیا ایک اور سوال پوچھا۔ یہ میری غیر متوقع صلاحیت ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات ہیں جو روایتی پینٹنگ کو ایک روح دیتے ہیں۔ میرے ہر برش کے ٹپ سے بنی ہوئی پینٹنگ میرے اندرونی احساسات کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ میری غیر متوقع صلاحیت ہے۔ بہت سارے ایسے حادثات ہیں جو روایتی پینٹنگ کو ایک روح دیتے ہیں۔ میری ہر برش کی ٹپ سے بنی ہوئی پینٹنگ میرے اندرونی احساسات کی نمائندگی کرتی ہے۔ میرے خیال میں ایک آرٹسٹ عام لوگوں کے برعکس زیادہ حساس ہوتا ہے۔ فطری حسن اسے متاثر کرتا ہے۔ اسے بارشوں میں سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں، بانسری کی دھن پکارتی ہے، ندی کچھ کہتی ہے۔ یہی بے چینی خود شناسی کی جوت جگاتی ہے، انجان راہوں پر لے جاتی ہے۔ اسے وہ سب دکھائی دیتا ہے اور محسوس ہوتا ہے جسے عام انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے کام پر توجہ دیتے ہوئے اس کے سوالوں کا شائستگی سے جواب دے رہا تھا۔ آپ آج میرا انٹرویو لینے آئی ہیں؟ سدھ نے بنا اسے دیکھے پوچھا۔ یہی سمجھ لیں، آپ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کا موقع کون گنوائے گا؟ کبھی کبھی جاننے کے لیے ایک لمحہ بھی کافی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہم صدیوں بھی ساتھ گزار لیں تو ایک دوسرے کو پہچان نہیں پاتے اس کے دل میں کیا چھپا ہے۔ آپ بہت گہری باتیں کرتے ہیں۔
یہ کمپلیمنٹ تھا یا کچھ اور؟ سدھ نے آبرو اچکا کر اسپاٹ انداز میں پوچھا۔ آپ جو بھی سمجھ لیں۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے پینٹنگ کب سے شروع کی؟ پینسل سکیچ پر تو گرفت بچپن سے ہی تھی، مگر استاد کی رہنمائی میں رنگوں سے آشنا ہونے کے بعد کتنے ہی قدرتی نظارے خود بخود کینوس پر اترنے لگے۔ گاؤں میں جہاں میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کی، اس فطری منظر میں رنگ بھرے ریگستان کو اس مہارت سے پینٹ کیا کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے اور خود ہی میرے گرودیدہ ہو گئے۔ آپ کے حساب سے خوبصورتی کیا ہے؟ میری پینٹنگ میں کمرشلزم نہیں ملے گا، میں احساسات کو پینٹ کرتا ہوں۔ بے شمار لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی فلاں جگہ خوبصورت ہے، فلاں لڑکی خوبصورت ہے، اس کی پینٹنگ بناؤ، لیکن خوبصورتی تو انسان کے اپنے اندر ہوتی ہے۔ جن گلیوں علاقوں میں اپنا اٹھنا بیٹھنا، میرے لیے تو وہی سب سے خوبصورت ہے۔ آپ کی محبوبہ چاہے دنیا کی بدصورت عورت ہو، لیکن آپ کے لیے وہ دنیا کی حسین ترین عورت ہوگی، کیونکہ یہ احساس، یہ کیفیت اس نے آپ کو دی ہے۔ خوبصورتی دیکھنے والے کی نظر میں ہوتی ہے میرے حساب سے۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ ساتھ اس لڑکی کی پینٹنگ بھی مکمل کر دی۔ ڈن، اس نے برش ایک طرف رکھتے ہوئے کہا۔ واو دیٹ ونڈرفل۔ وہ انگریز لڑکی اپنی شاندار پینٹنگ دیکھ کر خوشی سے اس کے گلے لگی۔ آرزو کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کی اپنی پینٹنگ لیے وہاں سے چلی گئی، مگر آرزو ابھی بھی وہیں کھڑی تھی اور سید اپنا سامان سمیٹ رہا تھا۔ آپ نے اس کی پینٹنگ کیوں بنائی؟ انداز میں حسد واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ میری بہت پرانی فالوور ہیں، میں نے ان سے پرومس کیا تھا جب بھی یہاں آیا ان کی پینٹنگ ضرور بناؤں گا۔ صرف پرانی فالوورز کی ہی پینٹنگ بناتے ہیں یا کسی نیو فالوور کو بھی ایسا شرف بخشتے ہیں؟ او، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کی بھی پینٹنگ بناؤں؟ آرزو نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، ضرور بنا دوں گا۔ اس کے حامی بھرنے پہ اس کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اچانک چلتے ہوئے آرزو کا پاؤں مڑا اور وہ درد سے بلبلاتی ہوئی زمین پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ آہ، منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ کیا ہوا؟ وہ جلدی سے گھٹنوں کے بل اس کے پاس نیچے بیٹھ کر فکر مندی سے بولا۔ لگتا ہے پاؤں میں موچ آ گئی ہے۔ اس کے چہرے پر درد کے آثار نمایاں ہو رہے تھے۔ آؤ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں۔ نہیں نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ وہ اسے کہہ کر اٹھنے ہی لگی تھی کہ پھر سے لڑکھڑائی۔ آپ تو خود ڈاکٹر ہیں ویسے؟ آرزو نے سوال کیا۔ مگر اس چیز کا نہیں، ہارٹ کا۔ دلوں کو جوڑنا توڑنا۔ وہ مبہم سا مسکرایا۔ سدھ نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا، اسے سہارا دینے کے لیے۔ آرزو نے اپنا ہاتھ اس کی چوڑی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے اسے سہارا دیے اٹھایا۔ کہاں رہتی ہیں آپ؟ یہیں گرلز ہاسٹل میں۔ اور آپ؟ میں بھی اسی دنیا میں ہی رہتا ہوں، وہ کہہ کر پہلی بار تھوڑا سا مسکرایا۔ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آرزو نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیکھ کر کہا، جو پوری طرح اس کی ہتھیلی پر چھپ چکا تھا۔ اس کے لمس میں عجیب ہی درد تھی۔ اسے اپنا دل پہلے سے زیادہ زوروں سے دھڑکتا ہوا لگا۔ پوچھیں، آپ کے نزدیک حسن کیا ہے؟ مطلب آپ کو کس قسم کی لڑکیاں پسند ہیں؟ بلاخر اس نے دل میں آیا سوال زبان پر لایا۔ اس نے حسن کی تعریف مانگی تھی مجھ سے، میں نے اس سے آئینہ دکھا دیا۔ وہ شاعرانہ انداز میں روانگی سے بولا۔ آرزو اس کے شعر پر حق تک رہ گئی۔ یہ صرف شعر تھا یا سچ میں میری تعریف؟ کچھ باتیں بتائی نہیں جاتی، محسوس کی جاتی ہیں۔ ہو نہ جائے حسن کی شان میں گستاخی کہیں، تم چلے جاؤ کہ تمہیں دیکھ کر پیار آنے لگا ہے۔ آپ کا ہاسٹل، اس نے شعر مکمل کیے سامنے موجود بلڈنگ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جو ابھی تک اس کے سحر کن آواز میں ڈوبی ہوئی تھی، چونک کر سامنے دیکھا۔ اوکے ٹیک کیئر، وہ اسے چھوڑے آگے بڑھنے لگا۔ آپ میری پینٹنگ کب بنائیں گے؟ یہ تو بتایا ہی نہیں۔ آرزو نے اسے پیچھے سے ہانگ لگائی۔ کل، وہ یک لفظی جواب دیے وہاں سے نکل گیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی جب تک کہ وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، پھر آہستہ آہستہ دیوار کا سہارا لیے اوپرلی منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آرزو کی کوئی خیر خبر آئی؟ عیسیٰ گیلانی نے جنت گیلانی سے پوچھا۔ جی، اس کا فون آ گیا تھا، بتا رہی تھی کہ سب ٹھیک ہے وہاں۔ وہ سب ڈنر کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر جمع تھے۔ علی بیٹا، تم کب سے آفس جوائن کر رہے ہو؟ اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اور ہمت نہیں اتنے بڑے بزنس کو سنبھالنے کے لیے، موسیٰ گیلانی نے کہا۔ گرینڈ پاپس، یہ آپ اتنے ہینڈسم بندے کو آفس کی فائلوں میں الجھانا چاہتے ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ تمہارا باپ تو ملک کی خدمت کر رہا ہے، اب تم تو ہماری مدد کرو۔ اوہ نو ڈیڈ، دیکھیں گرینڈ پاپس کیا کہہ رہے ہیں۔
پاپا ابھی علی پڑھ رہا ہے، اس کو ابھی کچھ اور وقت دیں، آپ پلیز کسی قابل اعتماد بندے کو آفس کی رسپانسبلٹی دے دیں۔ اکبر نے علی کی سائڈ لیتے ہوئے انہیں مشورہ دیا۔ یہ حیدر کو لے جائیں اپنے ساتھ، اسے سکھائیں کچھ، علی نے مشورہ دیا۔ شاباش، خود کی پڑھائی ضروری ہے، اور وہ بھی تو ابھی بی کام میں ہے، عیسیٰ گیلانی نے تھوڑا سا غصہ دکھاتے ہوئے کہا۔ دادا جان، اگر آپ برا نہ منائے تو میں کچھ کہنا چاہتی ہوں، قرۃ العین نے ان سے ادب سے کہا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ دادا جان، میرا بی کام کا لاسٹ پارٹ ہے، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ آفس ورک کروں۔ اس نے جھجکتے ہوئے اپنی بات کہی۔ اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی، سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھنے لگے۔ قرۃ العین نے سب کو خاموش دیکھا تو زور سے اپنی آنکھیں مینچ لیں، بے عزتی کے ڈر سے۔ کچھ دیر میں سب کے ہنسنے کی آوازیں اسے اپنے کانوں میں سنائی دیں تو اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، سب واقعی ہنس رہے تھے۔ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے بھلا، جتنے ہمارے لیے بیٹے اہم ہیں ان کی خواہشات اہم ہیں، اسی طرح بیٹیوں کی خواہش بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے۔ آپ تیار ہو جائیے گا پھر کل سے آفس جوائن کرنے کے لیے، عیسیٰ گیلانی نے پیار بڑے انداز میں کہا۔ مگر تمہاری کالج ٹائمنگ؟ حورین نے قرۃ العین سے پوچھا۔ ماما، میں کالج سے فری ہوتے ہی آفس کے لیے نکل جایا کروں گی، لیکن قرۃ میں کالج میں اکیلی ہو جاؤں گی، عائشہ نے یاسیت سے کہا۔ کالج کے بعد جاؤں گی آفس، کالج میں ساتھ ہی ہوں گے، تم سیدھا گھر آ جانا کالج سے اور میں آفس چلی جاؤں گی۔ قرۃ العین نے اسے پیار سے سمجھایا۔ گھر میں بھی بوریت ہوگی تمہارے بنا، وہ افسوسناک آواز میں بولی۔ آشو، بس کرو ڈرامے بازیاں، علی نے اسے گھڑکا۔ اللہ کرے آپ کی شادی دنیا کی سب سے بدصورت لڑکی سے ہو، وہ روز آپ کے یہ سلکی بال نوچ کر آپ کو گنجا کر دے، آپ سے سارے گھر کے کام کروائے۔ وہ اسے ہاتھ اٹھا کر بددعائیں دینے لگیں۔ رکو، ابھی بتاتا ہوں تجھے۔ وہ علی کو جارحانہ تیوروں سے اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ وہاں سے بھاگی، عائشہ آگے آگے اور علی اس کے پیچھے۔ علی نے دوسرے ہی پل اسے جا لیا، مگر پھر اسے ساتھ لگائے مسکرانے لگا۔ سب ان دونوں کی آپسی نوک جھوک اور پیار کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ حورین اور آن نے مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان کے بچے آپس میں سگے بہن بھائیوں کی طرح رہتے تھے، کسی نے بھی ایک دوسرے میں فرق نہیں کیا، اور یہ دونوں کی ہی اچھی تربیت تھی کہ وہ لوگ اس طرح رہتے تھے۔ مٹی کا گھڑا جو پانی سے بڑا ہوا تھا وہ اپنے سر پر رکھے تیزی سے قدم اٹھاتی ہوئی اکیلی واپس گھر آ رہی تھی۔ سورج کی تپش سے اس کا نازک بدن پسینے سے شرابور ہو چکا تھا، ایک ہاتھ گڑے پر تھا اور دوسرا کمر پر۔ کبھی وہ سورج کی تپش سے بچنے کے لیے دوسرا ہاتھ چہرے پر چھاؤں کرنے کے لیے آگے کرتی۔ پاؤں بار بار نرم ریت میں دھنس رہے تھے، ننگے پاؤں بھی گرم ریت میں جھلس رہے تھے، جیسے ابھی اس گرم ریت سے کوئلے بن جائیں گے۔ اسی لیے کسی بھی طرح جلدی واپس پہنچنے کی تنگ و دو میں تھی۔ وہ پانی کا گڑا سر سے اتار کر ریت پر رکھا اور گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر سانس لینے کے لیے ایک لمحے کو رکی۔ ریگستان میں چلتی ہوئی گرم لو سے اسے اپنے حلق میں کانٹے اگتے ہوئے محسوس ہوئے، مگر میٹھے پانی سے ذرا سا بھی کم ہوا تو وہ ضرور اس کی درگت بنا دے گی۔ یہ سوچتی ہوئی اس نے پانی پینے سے گریز برتا اور واپس گھڑا سر پر رکھنے کی بجائے اب کی بار کمر پر رکھا۔ سورج سوا نیزے پر تھا، اس سے پہلے کہ اسے دیر ہوتی وہ گھر کی طرف بھاگنے لگی۔ گرم ریت پر مسلسل چلنے کے باعث پیروں میں چھالے پڑ گئے، اور اب تو اتنی گرم ریت تھی کہ پاؤں چھالوں میں سے خون رسنے لگا تھا۔ اس نے اپنے سوکھے لبوں پر زبان پھیر کر اسے تر کیا، مگر پیروں میں سے اٹھتی درد حد سے سوا تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ سسکیوں سے زاروں کی طرح آنسو بہا رہی تھی اور درد سے تڑپ رہی تھی۔ سامنے کھڑا وہ اس کی تڑپ اور درد سے سکون محسوس کر رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے پاؤں میں سے خون رس رہا تھا، اس کے دل میں سکون سرایت کرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی ہر سو اپنے پر پھیلا چکی تھی، آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ مدھم مدھم چلتی ہوئی ہوا اسے ہاسٹل کے اوپرلی منزل کے کمرے کی کھلی ہوئی کھڑکی کے پردے ہوا کے دوش پر پھڑپھڑا رہے تھے۔ وہ اپنے محسوس سیاہ لباس بلیک جینز اور بلیک ہوڈی میں ملبوس اس کے پیروں کی طرف کھڑا۔ وہ وہاں حقیقت میں موجود مگر خیالوں کا سفر طے کر کر آیا تھا۔ مستقبل میں وہ کیا کرنے والا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی نظر سوئی ہوئی آرزو کے شفاف بے داغ پاؤں پر تھی، جو اس وقت کمفرٹر سے باہر تھے۔ کتنے بے داغ ہیں نا یہ پاؤں، انہیں آبلوں اور خون سے نہ بھر دیا تو کہنا۔ وہ آنے والے وقت کا سوچ کر پراسرار ہنسی ہنسا، اور ایک نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسی کھڑکی سے باہر نکل گیا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے اندر آیا تھا۔ ایک ہفتہ یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گیا، نہ تو وہ خود سامنے آیا اور نہ ہی آن لائن ہوا۔ وہ اسے ڈھیروں میسیجز کر چکی تھی مگر کوئی رپلائی نہیں تھا۔ اس نے تھک ہار کر موبائل ایک طرف رکھ دیا۔
کچھ ہی دیر میں نوٹیفیکیشن موصول ہونے کی آواز سنی تو جھٹ سے موبائل واپس اٹھایا۔ سوری، بزی تھا کچھ۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ ناراضگی کیسے دور ہوگی آپ کے سامنے آنے سے؟ تو پھر جلد ہی ملاقات ہوگی، اس بار پکا۔ پچھلی بار بھی وعدہ کر کے بھول گئے۔ اس نے شکوہ بڑا میسج کیا۔ اس بار نہیں بھولوں گا۔ میری پینٹنگ بھی نہیں بنائی اب تک، اس بار ضرور بناؤں گا۔ کب ملیں گے؟ کل صبح۔ کہاں ملیں گے؟ اپنا پتہ تو بتاتے نہیں آپ۔ وہ ضروری نہیں تمہارے لیے۔ آپ ہمیشہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتے اپنے بارے میں۔ تم جان کر کیا کرو گی؟ آپ کو نہیں پتا؟ کچھ اندازہ تو ہے، مگر تم سے سننا چاہتا ہوں۔ میں ابھی اتنی جلدی نہیں بتانے والی کچھ بھی۔ تمہاری مرضی۔ آپ اتنا روڈ کیوں ہیں؟ میں ایسا ہی ہوں، مگر مجھے ایسے لوگ نہیں پسند۔ اکڑو سے مجھے تو اس نے آدھا ادھورا میسج سینڈ کیا۔ پوری بات بتاؤ، رک کیوں گئی؟ آپ جاننا چاہتے ہیں مجھے کیا پسند ہے؟ تم نے میرے بارے میں پہلی ہی ملاقات میں اتنا کچھ جان لیا تھا، تو میں بھی تو کچھ جاننے کا حق رکھتا ہوں۔ رکیے، ابھی بتاتی ہوں۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں آن لائن تھے۔ نہ وہ فرشتہ ہو، نہ فرشتوں جیسا ہو۔ نہ وہ فرشتہ ہو، نہ فرشتوں جیسا ہو۔ مجھے تلاش ہے اس کی جو میرے جیسا ہو۔ میرے خلوص کو پہچانتا ہو بس کافی ہے۔ میرے خلوص کو پہچانتا ہو بس کافی ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کہیں بھی ہو، کیسا بھی ہو، جو خواب دینے کو قادر ہو میری آنکھوں کو۔ میری محبت کو پہچان سکے وہ ایسا ہو۔ میری خاطر مرنے کا حوصلہ بھی رکھتا ہو۔ اگر کبھی میں روٹھ جاؤں اس سے تو مسکرا کے منائے وہ ایسا ہو، جو بات بھی کرے تو نبھا بھی سکے۔ ارادوں میں وہ اپنے چاہتوں جیسا ہو۔ دکھوں میں ہنسنے کا ہنر جانتا ہو۔ ایک ایسا ہم سفر جو سمندر کی طرح گہرا ہو۔ اس کے پیار کی ٹھنڈک ہو میرے لیے ایسی کہ وہ بالکل آسمان کے چاند جیسا ہو۔ وہ صرف میرا ہو جو نگاہوں میں حیا رکھتا ہو، عمر بھر ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ آرزو نے اسے شاعری کے ذریعے اپنے دل کی بات کہہ دی۔ دوسری طرف سے میسج سین ہو چکا تھا، مگر کوئی رپلائی نہیں آیا۔ وہ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر موبائل بستر پر رکھے اپنی کتاب اٹھائی اور دھیان لگا کر پڑھنے لگی۔ السلام علیکم گرینڈ پا۔ قرۃ العین نے کالج سے واپسی پہ پہلے عائشہ کو گھر ڈراپ کیا، پھر ڈرائیور کے ساتھ آفس آ گئی۔ وعلیکم السلام۔ آ گیا میرا بچہ؟ جی گرینڈ پا۔ گرینڈ پا، میں تو فرسٹ ٹائم آفس آئی ہوں، سچ میں بہت شاندار ہے۔ وہ توصیفی نگاہیں سارے آفس میں ڈال کر بولی۔ تمہیں پسند آیا؟ جی گرینڈ پا، بہت زیادہ۔ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی۔ بیٹا جی، آپ کو اب روز یہاں کام کرنا ہے۔ جی گرینڈ پا، میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں اس کے لیے، مگر بیٹا پہلے آپ کو کچھ کام سیکھ لینا چاہیے۔ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ موسیٰ گیلانی نے پیار بڑے انداز میں کہا۔ جی گرینڈ پا، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، مجھے آفس ورک کے بارے میں ابھی کچھ بھی نہیں پتا۔ بیٹا جی تو بس کس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے کی خواہش رکھتی ہیں؟ گرینڈ پا، مجھے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ دیکھنا ہے، کیونکہ اکاؤنٹس میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کسی کی رہنمائی میں دیتے ہیں۔ ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں مسٹر سلطان افندی۔ وہ بہت ہی قابل انسان ہیں۔ کم وقت میں انہوں نے اپنی محنت سے ہمارے گیلانی کنسٹرکشنز میں اپنا نام بنا لیا ہے۔ انہوں نے ٹیبل پر موجود فون اٹھا کر ریسیپشن پر کال ملا کر کسی کو بلایا تو کچھ ہی دیر میں ایک ٹپ ٹاپ سی لڑکی اندر آئی۔ یس سر، اس نے ڈور نوک کرتے ہوئے پوچھا۔ مس صالحہ، انہیں مسٹر سلطان افندی کے کیبن میں لے جائیں۔ جی سر، اس نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ قرۃ العین، تم ان کے ساتھ جاؤ، میں سلطان سے فون پر بات کر کے اسے تمہارے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ جی گرینڈ پا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور صالحہ کے پیچھے پیچھے باہر چل دی۔ کچھ راہداریوں اور کیبنز کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ دونوں ایک شاندار کیبن کے پاس آئے۔ کیبن کے باہر سلطان افندی کے نام کی نیم پلیٹ کنندہ تھی۔ میم دس روم۔ صالحہ اسے اشارہ کرتے ہوئے وہاں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا اور تھوڑا سا دروازہ کھول کر نوک کیا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس، اندر سے بھاری گمبھیر آواز سنائی دی۔ قرۃ العین چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر آئی اور وہیں رک گئی۔ سامنے ہی ریوالونگ چیئر پر ایک خوبرو شخص براجمان تھا۔ بلیک پینٹ پر گرے شرٹ، گلے میں گرے اور بلیک داڑھیوں والی ٹائی لگائے، شرٹ کے کف فولڈ کیے ہوئے، کلائی پر بندھی ہوئی بلیک لیدر کے پٹے والی واچ۔ کلیے سے ہوتی ہوئی نظر چہرے پر گئی، صاف رنگت، جاذب نظر نقوش،
مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ نظریں چکائے ہوئے لیپ ٹاپ پر کچھ ٹائپنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کی ماہرانہ انداز میں کی بورڈ پر چلتی ہوئی انگلیاں لمحہ بھر کو رکیں اور اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ جی فرمائیں۔ وہ میں گرینڈ پا نے، میرا مطلب مجھے موسیٰ گیلانی نے، اس نے سامنے موجود شخصیت کے رعب کے زیر اثر لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ شاید پہلی بار کسی انجان مرد کے سامنے اس کی کھیکی بن گئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں باہم پیوست کیے کنفیوژن کا شکار تھی۔ اوہ تو آپ ہیں مس قرۃ العین؟ جی۔ تو آپ کھڑی کیوں ہیں؟ آئیے بیٹھیے نا پلیز۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور جگہ خالی کی۔ وہ مخمصے کا شکار تھی کہ وہ اسے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہے یا سامنے موجود وزٹر کی سیٹ پر بیٹھنے کے لیے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی چل کر اس کی خالی کردہ نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے عمل کو دیکھ رہا تھا، پھر ایک ہاتھ نکال کر اپنا تھوڑی پر پھیرا۔ تو آپ اکاؤنٹس کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ میں ابھی کچھ نہیں جانتی، وہ سیرے سے ہی مکر گئی۔ کہیں وہ اس سے کچھ ایسا نہ پوچھ لے جس سے اس کی سبکی ہو۔ وہ اس کے جواب نہ دینے پر چلتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ قرۃ العین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی ریوالونگ چیئر کی پشت پر جمائے اس کی طرف جھکا۔ آپ مجھے ہراساں کر رہے ہیں، وہ لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں سہمے ہوئے بولی۔ اوہ ریئلی؟ اسے ہراساں کرنا کہتے ہیں؟ وہ تھوڑا اور جھک کر گمبھیر آواز میں بولا۔ یہ میرے دادا جان کا آفس ہے، اور اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میرے بابا فوج میں ہیں۔ اس بار وہ تھوڑا سنبھل کر اعتماد سے بولی۔ اوہ تو آپ مجھے ان سے ڈرانا چاہتی ہیں؟ اسٹرینج۔ وہ ہنکارا بھر کر بولا۔ جو مرضی رتبہ رکھتا ہو، آئی ڈونٹ کیئر۔ بس آپ یہ یاد رکھیں فی الحال میں آپ کا استاد ہوں اور آپ میری اسٹوڈنٹ۔ بائی دا وے، میری چیئر سے اٹھنا پسند کریں گی؟ وہ آبرو چکا کر تھیکے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ اپنی بے عزتی پر وہ دانت پیس کر رہ گئی۔ پہلے بیٹھنے کو کہتا ہے پھر خود ہی اٹھاتا ہے، وہ دل میں اسے لتاڑ کر رہ گئی۔ مگر مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق وہ وہاں سے اٹھ گئی۔ میں تو صرف آپ میں موجود گٹس چیک کر رہا تھا، بہت محنت کی ضرورت ہے آپ پر۔ خیر ہمدانی کنسٹرکشن کی فائل لائیں، ابھی سے کام شروع کرتے ہیں۔ جی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، جبکہ وہ مسٹر لوفر پلس کھڑوس ٹیبل پر موجود لیپ ٹاپ میں گھس چکا تھا۔ اگلی صبح کی آمد نہایت خوبصورت انداز میں ہوئی۔ اس نے کھلی ہوئی کھڑکی کے پردے ہٹائے، جہاں سے آسمان پر اڑتے ہوئے پرندوں کی چہچہاہٹیں کانوں کو سکون دے رہی تھیں۔ وہیں ٹھنڈی ہوا اور اس دلکش موسم کی وجہ سے ہاسٹلز کی بیک سائڈ پر بنے اس چھوٹے سے پارک میں انگریز اس حسین موسم کے پیش نظر انجوائے کر رہے تھے۔ کچھ یوگا کر رہے تھے تو کچھ کانوں میں ہینڈ فری لگائے پارک کے چاروں اطراف میں تیزی سے واک کرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھ محظوظ ہو رہی تھی کہ موبائل پر آنے والے نوٹیفیکیشن نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ وہ واپس پلٹ کر اپنے بستر کے پاس آئی اور اپنا موبائل اٹھا کر اس نے آنے والی نئی نوٹیفیکیشن کو چیک کیا، اور جانے اس میں ایسا کیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ کٹاؤ دار لب مسکانے لگے۔ وہ تیزی سے اپنے کپڑے لیے واش روم گھس گئی۔ واپس آ کر اس نے اپنے گیلے بال سلجھائے اور انہیں رفلی جوڑے میں باندھ لیا۔ جینز اور ٹاپ پر سکارف لیے وہ اپنے تئیں بالکل تیار تھی۔ آئینے میں دیکھ کر خود پر ایک ناقدرانہ نگاہ ڈال رہی تھی کہ ڈور نوک ہوا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا تو سامنے ہی سدھ کھڑا تھا۔ ہیلو، آئیے نا اندر پلیز۔ اس نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک۔ آپ بولتے کم ہیں یا مجھے ہی ایسا لگتا ہے؟ ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تم کہتی ہوگی فون پر تو اتنی چیٹنگ کرتا ہے اور سامنے بولتا نہیں، اسی لیے شاید یہ سوچا۔ آپ کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں کیا سوچ رہی ہوں؟ وہ حیرت انگیز لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ یہ بھی ایک سیکرٹ ہے، پھر بتاؤں گا کبھی۔ آپ آج بزی نہیں تھے؟ آرزو نے پوچھا۔ نہیں، آج سنڈے ہے، اور اسی لیے تو آپ بھی یونیورسٹی کی بجائے ہاسٹل کے روم میں دکھائی دے رہی ہیں، اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ چلیں تو پھر شروعات کریں۔ جی میں ریڈی ہوں۔ اس طرح پینٹنگ بنوائیں گی؟ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کے پاس کچھ ٹریڈیشنل نہیں ہے پہننے کو؟ میرے پاس شلوار قمیض ہے، وہ میں پہن کر آ جاتی ہوں، وہ کہہ کر پلٹنے لگی تھی۔ نہیں، میرا مطلب وہ نہیں، کچھ اور تھا۔ وہ اچنبھے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ویٹ اے منٹ۔ سدھ نے اپنے پینٹنگ کی اشیاء سیٹ کی، پھر بیگ ایک طرف رکھ کر اس میں
برشز اور پینٹ باہر نکالے، پھر اسی بیگ میں سے ایک پیکٹ برآمد کیا۔ یہ لیں، اس نے وہ آرزو کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب پہلی بار کسی کے گھر جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ گفٹ لے کر جاتے ہیں، گھر نہ صحیح ہاسٹل ہی صحیح۔ رسمن لیا ہے یہ گفٹ، امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ منع مت کریے گا پلیز۔ اوکے تھینکس۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے پہن کر پینٹنگ بنوائیں۔ جی ٹھیک ہے، ایک آرٹسٹ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کیا اچھا لگے گا۔ تھینکس فار دا کمپلیمنٹ، وہ دھیمے سے مسکرا کر بولا۔ آرزو روم سے ملحقہ واش روم میں چلی گئی اور ڈریس پہن لیا، مگر اسے یہ ڈریس قابل اعتراض لگا۔ وہ کوئی کلچرل ڈریس تھا شاید، اس نے سوچا، شاید راجستھان سائڈ کا ہوگا۔ وہ رنگ برنگی لہنگا چولی تھی اور اس کا ہم رنگ دوپٹہ، مگر یہ ڈریس پہننے سے اس کی کمر بڑھنا ہو رہی تھی۔ اس نے دوپٹے کو آگے سے اور آگے پیچھے لے جا کر ساری کمر کو کور کیا اور باہر آئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ آرزو نے آ کر سدھ سے پوچھا، جو مختلف پینٹس کو مکس کر کے کوئی الگ رنگ بنا رہا تھا۔ سدھ نے اسے اپنے لائے ہوئے ڈریس میں دیکھا تو اس کی گہری آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا اور آرزو کو لگا کہ وہ اسے ستائش بڑی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے۔ پرفیکٹ، اس نے ایک آبرو اچکا کر اسپاٹ انداز میں کہا۔ آرزو کھڑی رہی اور وہ ماہرانہ انداز میں تیزی سے اس کی پینٹنگ بناتا رہا۔ آرزو یک ٹک اس کی سحر زدہ چہرے کے نقوش میں کھو چکی تھی۔ آرزو جو اسے دیکھنے میں گم تھی، اس کی یکدم بدلتی ہوئی نگاہیں دیکھ ٹھٹکی اور اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کیے فوراً اپنی کمر پر ہاتھ رکھا جہاں سے دوپٹہ سرکا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اسے سمیٹ کر خود کو ڈھانپ لیا۔ ایک عورت میں یہ حس ہمیشہ سے خداداد ہے کہ وہ خود پر اٹھنے والی اچھی اور بری نظر پہچان سکتی ہے۔ اس کے کانوں میں علی کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے اس کے ڈریس کو لے کر، مگر وہ نظر انداز کر گئی۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ جی 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 میں ٹھیک ہوں۔ سوری، میں نے آپ کو کھانے کے لیے تو کچھ پوچھا ہی نہیں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ ارے ایسے کیسے ضرورت نہیں؟ آپ پہلی بار آئے ہیں اور اتنا پیارا گفٹ لائے ہیں، اور میں آپ کو یہاں آ کر بنا کھائے پیے جانے دوں گی بھلا؟ اس نے کچھ کھانے پینے کی اشیاء ڈھونڈنے کے لیے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس وقت صرف ایپل ہی اویلیبل ہے، اس نے معذرت خواہ انداز میں کہا۔ اٹس اوکے۔ آرزو نے ایپل کا چھلکا اتارنا شروع کیا۔ لائیں دیں، اسے میں کٹ کرتا ہوں، آپ یہ پینٹنگ دیکھیں کیسی بنی، اس نے آرزو سے کہا اور اس کے ہاتھ سے نائف پکڑی۔ آرزو نے پینٹنگ کی طرف دیکھا جہاں وہ اسی کلچرل ڈریس میں ملبوس کھڑی تھی، مگر اس کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ وہ کسی شخص کی پشت تھی جو پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا، مگر اس کا چہرہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا اس کی بڑھنا کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا۔ پل بھر کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابھرا، اس کے گلے کی گلٹی ابھر کر مدھروم ہوئی۔ یہ میری پینٹنگ تو بہت اچھی بنی ہے، مگر یہ ساتھ کون ہے؟ اس نے لبوں پر مچلتا ہوا سوال زبان تک لایا۔ جسے آپ اپنے اتنے قریب دیکھنا چاہتی ہے وہی ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ مزید کچھ پوچھنے کی ہمت اس نے خود میں مفقود پائی۔ آپ نے بتایا نہیں آپ کو پینٹنگ پسند آئی یا نہیں؟ پرفیکٹ ہے، آرزو نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ سدھ جو ایپل کاٹ رہا تھا، اسے کاٹتے ہوئے چھری ہاتھ پر لگی۔ درد کے باعث اس نے چھری نیچے پھینکی اور ہاتھ کو جھٹکا۔ اس کی انگلی سے رستا ہوا خون جھٹکے کے باعث پینٹنگ پر گرا۔ آرزو نے پہلے اس کا ہاتھ دیکھا، پھر پینٹنگ کی طرف جہاں اس کے ماتھے کے قریب میں خون کی دھار گری اسے سرخ کر گئی تھی۔ اب ہوئی نا پرفیکٹ، سدھ نے دل میں کہا، جیسے ہندو شادی شدہ عورت کی مانگ میں سندور۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔